الله عز وجل وتعالى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ملجأنا ومأوانا حبيبنا كريمنا شفيعنا رؤوفنا رحيمنا محمد الأربع الأعلى وعلى آله الطيبين الطاهرين الهادين المهديين وأصحابه أجمعين الذين سعدوا في الجنة المأوى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد لحبيبه الكريم: وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آغاز گفتگو سے قبل میں ایک انتہائی خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. مجھے یہاں آ کر یہ جان کر انتہائی زیادہ مسرت ہوئی، خوشی ہوئی کہ آپ گاؤں والوں نے اپنے مولانا صاحب عالم دین، جنہوں نے آپ کے بچوں کی تربیت کی اور عرصہ دراز تک دین متین کی خدمت کی ہے، انہیں آپ نے انتہائی زیادہ عزتوں سے نوازا. میری مراد حضرت علامہ مرید حسین پاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا مزار بھی آپ نے یہیں بنایا، مدفن بھی یہیں بنایا، اور پھر اللہ پاک نے ان کی اولاد کو بھی صاحب علم بنایا، اور وہ ان کی اولاد بھی دین متین کی خدمت کر رہی ہے. اور یہ مسجد کی خوبصورتی اور حسن تعمیر بھی اس بات کا مظہر ہے کہ آپ اہل گاؤں، سارے گاؤں والے اللہ کے دین سے، اللہ کے محبوب پاک علیہ السلام کے دین سے اور دین کے خادمین علماء کرام سے محبت کرنے والے ہیں. اور یقیناً یہ آپ سب کی خوش بختی اور خوش قسمتی ہے. اللہ کے دین، اللہ کے گھر اور علماء سے محبت یقیناً باعث مغفرت اور نجات ہے. یہ الحمدللہ تعالی دنیا میں بھی آپ کے لیے باعث شرف اور عزت ہے، اور جب حشر کے دن انشاءاللہ تعالی کریم آقا علیہ السلام کے سامنے جس نے بھی جتنا بھی دین سے، اللہ کے گھر سے اور علماء سے محبت کی ہے، ان کا نام جب آقا دو جہاں علیہ السلام کے سامنے محبت سے پکارا جائے گا اور بلا کے کہا جائے گا کہ جا میرے دین سے محبت کرنے والے جنت میں داخل ہو جا، تو وہاں پھر بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت اور خلوص کو قبول فرمائے اور آپ کے لیے، آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے باعث نجات بنائے. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قرآن مجید میں اللہ پاک کا ارشاد پاک ہے: وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. خطاب ہے محبوب پاک صاحب الاولاد علیہ السلام سے: اے میرے محبوب کریم، وَلَلْآخِرَةُ، اور ہر آنے والی گھڑی، خیر لک، آپ کے لیے بہتر ہے، من الاولیٰ، پہلے والی گھڑی سے. اس کا کیا مطلب ہے؟
کہ پہلے والی جو ہے وہ بھی بہتر ہے، لیکن جیسے جیسے اگلی والی گھڑی، اگلی ساعت، اگلا لمحہ آتا جاتا ہے، وہ پہلے والے سے بھی اور زیادہ آپ کے لیے باعث عزت و شرف اور رفعت و بلندی درجات کا باعث بنتا جاتا ہے۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ اللہ پاک کے عشق کی انتہا ہے۔ عنوان گفتگو عشق رسول ہے، تو ہم نے یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ کس کس نے عشق کیا ہے اور کیسے کیسے کیا۔ سب سے پہلے وہ انمول، لازوال اور ابد الآباد تک قائم و دائم رہنے والا عشق و محبت جو محبوب پاک علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا، وہ اللہ پاک کی ذات پاک نے کیا۔ فرمایا الآخرۃ خیر لک من الاولی، میرے محبوب یہاں آپ کے لیے ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ میرے محبوب میں نے ارادہ کیا آپ کا نور پیدا کیا جائے، آپ کا نور وجود میں آ گیا، عدم سے وجود میں آیا، پہلے نہیں تھا، پیدا ہو گیا، آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہو گئی۔ پھر میں نے فرشتوں کو پیدا کیا اور ان کو بتایا یہ نور میرے محبوب کا نور ہے، میرے محبوب آپ کا تعارف ہو گیا۔ پورو غلمان کو پیدا کیا، روحوں کو پیدا کیا، روحوں میں اولو العزم پیغمبروں کی روحوں کو پیدا کیا، سارے نبیوں کی روحوں کو پیدا کیا، سب کے سامنے آپ کا تعارف کروایا، یہ میرے محبوب کا نور ہے۔ میرے محبوب آپ کا چرچا میری مخلوقات میں ہونے لگا تو آپ کی یہ آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے اور بہتر ہو گئی۔ پھر میں نے آدم کو پیدا کیا، آدم کو جنت میں رکھا، پھر آدم کو زمین پہ بھیجا، پھر آدم علیہ السلام سے کچھ خطا سرزد ہوئی تو 100 سال تک گریہ وزاریاں کرتے رہے۔ پھر میں نے اپنی قدرت سے ان کے لیے جبل رحمت پر توبہ کا انتظام کیا، اور انتظام میرے محبوب صدقے تیرے نام کے کیا، اور جب انہوں نے تیرا نام لے کر واسطہ دے کر میری بارگاہ میں عرض کی، میں نے توبہ قبول کر لی، اور جہاں پر جس مقام پر جس پہاڑ پر توبہ قبول کی، میرے محبوب چونکہ میں نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجا تھا، تو آپ کی رحمت للعالمین کے صدقے جس مقام پر آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، میں نے اس پہاڑ کا نام بھی آپ کی رحمت للعالمین کے صدقے جبل رحمت رکھا۔ تو میرے محبوب آپ کی آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے اور بہتر ہو گئی۔ پھر سلسلہ در سلسلہ
علیہ السلام۔ حشر کا وقت قریب آئے گا، دنیا میں جلا کر ہوں گے، امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، رسول پاک علیہ السلام کی آل پاک اولاد پاک سے ہوں گے، حسنی حسینی سید ہوں گے، تو کیا ہوگا؟ لشکر اسلام امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں دجال کی افواج سے ٹکرا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے نائب بن کر دجال کی فوج سے لڑے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ جب اپنی امت کے لیے تھے تو پیغمبر تھے، اولو العزم رسول تھے، لیکن جب امتی بن کر آئیں گے تو امام مہدی علیہ السلام آقا کریم علیہ السلام کے بیٹے، آپ کی آل پاک اولاد پاک کے امامت میں اقتداء میں نمازیں ادا کریں۔ تو میرے محبوب، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ پھر کیا؟ آقا فرماتے ہیں حشر کے دن اللہ پاک کے تمام انبیاء کی امتوں کی 120 صفحے ہوں گے۔ کتنی؟ 120 بولے کتنی؟ 120 ہوں۔ فرمایا ان 120 میں سے 80 صفحے صرف میری امت کی ہوں گی۔ 80 صفحے صرف میری امت کی ہوں گی۔ تو اللہ پاک نے اپنا وعدہ پھر پورا کر دیا۔ میرے محبوب، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ یہ کام، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ حشر کا دن آئے گا، تمام انبیاء کھڑے ہوں گے، ان کے امتی کھڑے ہوں گے، آقا دو جہاں علیہ السلام بھی دربار الہی میں موجود ہوں گے، آپ کی امت بھی موجود ہوگی۔ ساری امتیں اپنے اپنے نبیوں کی طرف جائیں گی۔ اے نبی اللہ، اے اللہ کے برگزیدہ بندے، ہم نے آپ کے کہنے پہ رب کو رب مانا، الہ کو الہ مانا، معبود حقیقی کو معبود مانا۔ اے اللہ کے نبی، اب اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر دیے۔ ہر نبی اپنی اپنی امت سے یہ کہیں گے، اشارہ مصطفیٰ کی طرف ہوگا، عرض خدا سے ہوگی۔ ہر نبی اپنی اپنی امت سے کہیں گے، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری۔ وہ میرے امتیوں، آج کا دن تو ایسا ہے کہ وہ مقام محمود والا وہی فقط ایک صفی بنا کر یہاں پر بٹھایا گیا ہے۔ اگر آج ہماری بھی سنوائی ہوگی تو اس مصطفیٰ کے صدقے سے ہوگی۔ ہماری طرف نہ آؤ، سفارش کروانی ہے، شفاعت کروانی ہے، تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ آؤ میرے مصطفیٰ چلتے ہیں، وہاں سے شفاعت کا پروانہ انبیاء بھی آئیں گے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور امتی بھی ان کے آئیں گے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ وہ جو ہم اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں تو اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ میرے مولا محبوب پاک علیہ السلام کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ وہ مقام محمود کیا ہے؟ محمود کا مطلب ہوتا ہے تعریف کیا ہوا۔ تو کون سا ایسا مقام ہے جس کی اتنی تعریف کی گئی ہے دنیا میں روئے زمین پر کہ اس مقام کا نام ہی یہ پڑ گیا کہ ایسا مقام جس کی بڑی تعریف کی گئی ہے۔ 5 وقت اذان ہوتی ہے، ہر اذان کے بعد ہر مسلمان کلمہ کو امتی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے زبان سے اس مقام محمود کا نام نکلتا ہے۔ تو جو آقا کریم علیہ السلام کا عاشق عشق و محبت مصطفیٰ میں اذان خاموشی سے سنتا ہے، پھر اذان کا جواب دیتا ہے، اس کے بعد دعا پڑھتا ہے۔ ذرا تصور تو کریں، آقا کریم علیہ السلام وہاں اپنے روضہ انور میں بیٹھے آپ کے حالات کو جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں جو میرا امتی میرے مقام محمود کا ذکر کرتا ہے، ہاں مجھے یاد ہے میں حشر کے دن اپنے امتیوں کی شفاعت۔ تو یہ اس مقام محمود کا ذکر فقط ہمیں نہیں کرتے، پہلے والی امتوں نے بھی کیا، اور ہر نبی کی امت میں اللہ پاک نے ایسے افراد پیدا کیے جنہوں نے اپنے نبیوں سے تو محبت کی ہے لیکن آقا کریم علیہ السلام سے بھی محبت کی۔
ایک آقا کریم علیہ السلام کا امتی گزرا ہے اس روئے زمین پر، جو تاجدار کائنات علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے 1000 سال پہلے دنیا میں آیا اور دنیا سے گیا۔ کبھی کسی نے اس کا نام سنا؟ نبی پاک علیہ السلام کے دنیا میں جلوہ گر ہونے سے 1000 سال پہلے حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر قادری دامت برکاتہ العالیہ آپ نے بھی میلاد کانفرنس میں اس کا ذکر کیا، اور سیرت کی معتبر ترین مستند ترین کتابوں میں محبوب پاک علیہ السلام کے اس امتی کا ذکر ہے، اور اس کا نام ہے طبہ الحمیری۔ کیا نام ہے؟ بولے کیا نام ہے؟ طبہ الحمیری۔ یمن کا بادشاہ تھا۔ کہاں کا؟ یمن کا بادشاہ تھا، تو اپنی شان و شوکت کے اظہار کے لیے نکلا اپنے وطن سے، لاؤ لشکر ساتھ لیا، 1,15,000 پیدل چلنے والے سپاہی ساتھ لیے، 1,25,000 سے 30,000 کے قریب سوار سپاہی اپنے ساتھ لیے جو سواریوں پہ سوار، 12,000 علماء حکماء اپنے ساتھ لیے، پروٹوکول ساتھ لیا، شاہی ساز و سامان اٹھانے والی سواری ساتھ، چل پڑا۔ جس شہر سے گزرتا ہے، شہر کے لوگ ادب و احترام سے بادشاہ کے سامنے آ کے جھکتے ہیں، سلام کرتے ہیں، عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، بادشاہ کی تعریف کرتے ہیں، اس کے قصیدے پڑھتے ہیں۔ سفر کرتا کرتا شہر مکہ کے باہر پڑاؤ کرتا قیام کرتا ہے، اور بات ہے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری سے بولے 1000 سال پہلے پڑاؤ کرتا ہے، بہت بڑا خیمہ لگایا جاتا ہے، بیٹھا ہے شان و شوکت کے ساتھ، تو بلاتا ہے اپنے وزیر کو اور کہتا ہے یہ جو شہر ہے جس کے قریب ہم نے پڑاؤ کیا ہے، اس شہر کے لوگ مجھے سلام کرنے کیوں نہیں آئے؟ وہ وزیر کہنے لگا بادشاہ سلامت، جہاں تک مجھے معلومات ملی ہے اس شہر کے لوگ کسی کو سلام نہیں کرتے۔ اس شہر میں ایک کالا سا عمارت ہے، کوٹھا بنا ہوا ہے، 4 دیواری ہے، کالا سا کمرہ ہے، اس کے گرد یہ طواف کرتے ہیں، گھومتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے رب کا گھر ہے، اور وہ کعبۃ اللہ کا جو حضرت سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے تیار کروایا، تعمیر فرمایا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارا رب ہی ہمارا بادشاہ۔ طبہ الحمیری کو جلال آتا ہے، غصہ آتا ہے، کہتا ہے کہ تیاری کرو، صبح ہوتے ہی اس شہر کو نیست و نابود کر دیں گے، اور اس شہر میں وہ جو کالا کمرہ ہے نا، پہلے جا کے اس کا نام و نشان مٹائیں گے، اس کی وجہ سے کہ لوگ مجھے سلام کرنے نہیں آئے۔ نیت کی ہے، وزیر سپاہ سالار سارے کہتے جی بادشاہ سلامت ٹھیک ہے، تیاری کرتے ہیں۔ وہ باہر نکلتے ہیں تو بادشاہ کے جسم سے، آنکھوں سے، ناک سے، کانوں سے انتہائی غلیظ گندی پیپ نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی بدبو اتنی سخت ہوتی ہے کہ بادشاہ کے خیمے کے اندر موجود پہرے دار بھی بدبو کی وجہ سے باہر چلے جاتے ہیں، کوئی بادشاہ کے قریب نہیں پھٹکتا۔ بلاتا ہے حکماء کو، حکیموں کو، اطباء کو جو اس کے لشکر میں ہیں، وہ آ کے معائنہ کرتے ہیں، چیک اپ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، کسی کو مرض سمجھ نہیں آتا۔ پھر اپنے لشکر میں موجود علماء کو بلاتا ہے، علماء کو بلا کے کہتا ہے کہ میری بیماری یہ اچانک مجھے ہوئی، اس کا حل بتاؤ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تمہاری بیماری جو ہے نا، یہ زمینی بیماری نہیں ہے، یہ زمینی بیماری نہیں ہے، اس
نیت کی ہے جو خالق کائنات کو پسند نہیں آئی ہے۔ آپ نے ایسی کوئی نیت کی ہے جو خالق کائنات کو پسند نہیں آئی ہے۔ غور کرو، سوچو کیا نیت کی ہے، اس نیت سے باز آ جاؤ، آسمانی بیماری آسمان والا دور کر دے گا۔ سوچنا شروع کرتا ہے، سوچتے سوچتے ذہن میں آتا ہے نیت تو میں نے ایک ہی کی ہے کہ صبح جا کے اس شہر کو نیست و نابود کرنا۔ تو ابرہا تو بعد کی بات ہے نا، جس کے ہاتھیوں کو ابابیلوں کے پتھروں نے ایٹم بم بن کے نیست و نابود کر دیا، وہ تو بعد کی بات ہے۔ میرے رب کو کعبہ کے ساتھ اتنا پیار ہے، تو جو کعبے کا کعبہ ہے اس کے ساتھ پیار کعبہ، کعبے کا کعبہ اس کے ساتھ پیار کا عالم کیا ہوگا۔ وہ بلاتا ہے اپنے وزیر کو، سپہ سالار کو، سب کو، اور کہتا ہے میں نے ایک ہی نیت کی تھی، میں اس نیت سے اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ اور جیسے ہی اپنے الفاظ کا ارادہ واپس لیتا ہے، توبہ کرتا ہے، میرے رب قدوس کی طرف سے اس کو اس بیماری سے فوراً شفا مل جاتی ہے، فوراً شفا مل جاتی ہے۔ اچھا شفا مل گئی، اب کہتا ہے کہ مجھے دکھاؤ وہ جو کالا کمرہ ہے نا وہ کیا ہے، وہ کالا کمرہ کیا ہے۔ اگر اس کالا کمرہ بنانے والے کو اس کے ساتھ اتنا پیار ہے تو یقیناً وہ بڑی اعلیٰ جگہ ہے۔ وہ صبح جاتا ہے، شہر مکہ میں داخل ہوتا ہے، کہاں یہ بادشاہ جس شہر کے پاس سے گزرتا تھا لوگ شہر کی چابیاں لے کے اس کے قدموں میں رکھ دیتے تھے، سر جھکا کے کھڑے ہوتے تھے، کہاں بادشاہ چل کر شہر میں جا رہا ہے، شہر کے سرداران کو بلاتا ہے اپنے پاس، بلا کے سات سونے کی اشرفیاں، سات سونے کی اشرفیاں، سات جوڑے کپڑوں کے، ریشم کے قیمتی لباس شہر مکہ کے ہر فرد کو تحفے کے طور پر تحفہ پیش کرتا ہے۔ پھر کعبہ اللہ پر ریشمی گلاب چڑھتا ہے، اسے کعبہ سے پیار ہو جاتا ہے۔ یہ جو کعبہ پہ گلاب ہے نا، یہ اس طبع الحمیری نے اس کا آغاز کیا۔ یہ میرے اللہ کا نظام دیکھیں، جب کسی کا دل بدلنا چاہے تو کیسے بدلتا ہے۔ وہاں سے چلتا ہے انعام و اکرام دے کر، اب آگے نکلتا ہے تو چلتے چلتے ایک جگہ ہریالی ہے، سبزہ ہے، پانی کے کنویں ہیں، اچھا علاقہ ہے، وہاں پر بڑی پیاری خوشبو آتی ہے، کھجوروں کے درخت ہے، باغات ہے، وہاں پر پڑاؤ کر لیتا ہے، وہاں پر پڑاؤ کرتا ہے، چند دن وہاں گزارتا ہے، تو وہاں سے آگے جانے کا ارادہ کرتا ہے، تو اس کے لشکر میں موجود علماء، حکماء 12,000 لوگ وہ اس کے پاس آ جاتے ہیں، ان میں سے 600 لوگ، اور ان 600 کا سردار، علماء کا سردار، رئیس العلماء، استاذ العلماء، 600 بڑے علماء اور ان کا بڑا سردار استاذ العلماء وہ آ جاتے ہیں خیمے میں، بادشاہ سلامت ہمارا آپ کا
یہاں بسیرا کرنے کا ارادہ کیا؟ کہتے ہیں اس مٹی کی خوشبو بتاتی ہے کہ یہ مٹی قدمین مصطفیٰ کو چھونے گی۔ ایک وقت آئے گا سرکار یہاں کی مٹی پہ قدم رکھیں گے، کنکر کنکر، پتھر پتھر، پتا پتا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ وہ کہتے ہیں بادشاہ سلامت، یہ وہ شہر ہے جہاں پر اللہ کا سب سے پیارا محبوب ہجرت کر کے آ کر پڑاؤ کرے گا، قیام کرے گا، اور یہی ان کا قیام ہوگا، یہی ان کا روضہ انور بنے گا۔ اس کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے آقا کریم علیہ السلام کی کہ پتہ نہیں کب اس ذات پاک نے آنا ہے، تو یہ علماء ابھی سے اگر ان کے ساتھ عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں تو لازماً کوئی عظیم ہستی تو ہوگی نا۔ وہ کہتا ہے مجھے بتاؤ وہ ذات پاک کون ہوگی؟ تو وہ جو علماء ہیں نا وہ آقا کریم علیہ السلام کی نشانیاں بیان کرنے لگ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کے دو کندھوں کے مابین درمیان مہر نبوت ہوگی، وہ چلیں گے تو بادل سایہ کریں گے، ان کے جسم اطہر پر بہنے والے پسینے سے خوشبو آئے گی، وہ بولیں گے تو لب ہلیں گے تو میرا رب کلام کرے گا، ان کی ہر بات جو ان کی زبان اقدس سے نکلے گی رب کہے گا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ میرے محبوب جو آپ کی زبان اقدس سے نکلتا ہے یہ سوائے اس کے کچھ نہیں ہے جو ہماری چاہتا ہے، جو ہم چاہتے ہیں وہ آپ کی زبان اقدس سے نکلتا ہے۔ وہ نشانیاں بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہجرت کر کے آئیں گے، ان کی قوم ظلم کرے گی، ان کو لوگ صادق و امین کہیں گے، دشمن ان کے ہوں گے، امانتیں بھی ان کے پاس رکھیں گے، دشمن ان کے ہوں گے، امانتیں بھی ان کے پاس رکھیں گے، ستائیں گے بھی ان کو، سچا بھی ان کو سمجھیں گے، جھٹلائیں گے بھی اور سچا بھی کریں گے، پیار بھی کریں گے، پیار بھی دیں گے اور دشمنی بھی کریں گے، منافق بھی ہوں گے ادھر، سارا نشانیاں بیان کرنا شروع کی۔ پھر کہتے ہیں کہ ان کی امت ہوگی اور ان کی امت ایسے افراد، ایسے لوگ ہوں گے کہ روئے زمین پر اس طرح کے لوگ نہ کبھی پہلے پیدا ہوئے ہوں گے، نہ کبھی اللہ بعد میں پیدا کرے گا۔ وہ کہنے لگا کیسے؟ وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو وہ بتانے لگے، علماء کہنے لگے ان کے امتی ان کے وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیں گے، اپنے ہاتھ آگے کر دیا کریں گے، اپنے جسم اطہر پہ مل لیا کریں گے، ان کا لعاب رحم وہ زمین پہ نہیں گرنے دیا کریں گے، اپنا سر آگے کر دیں گے، اپنا سینہ آگے کر دیں گے، اپنا دامن پھیلا دیں گے، اپنے ہاتھ آگے کر دیں گے، خیرات سمجھ کر آقا کریم علیہ السلام کا لعاب رحم اپنے جسم پر مل لیا کریں گے۔ ان کے غلام ایسے ہوں گے کہ ان کے بال اگر وہ بال کٹوائیں گے تو ان کے ایک ایک بال کو عقیدت کے ساتھ کائنات کی قیمتی ترین چیز سمجھ کر اپنے پاس رکھیں گے، زمین پہ گرنے نہیں دیں گے۔ وہ جب امتیوں کی بھی تعریفیں سنی نا اس نے تو اس کے دل میں بھی چاہت پیدا ہو گئی کہ اتنی عظیم ذات ہوگی، اتنی پیاری ذات ہوگی، اتنا سونا، اتنا عالی شان والا ہوگا۔ تو وہ کہنے لگا اچھا ایسے کرو کہ میں کچھ دن اور یہاں رکا، رک کر ان 600 علماء کے لیے ان کے گھر تعمیر کروائے، سنگل سٹوری گھر، ایک گھر ڈبل سٹوری تعمیر کیا ہے، 2 منزلہ ایک مکان پر پایا۔ جب تعمیر ہو گئے سارے گھر تو ایک خط لکھا، ایک خط لکھا، وہ جو 2 منزلہ گھر تھا اس کی چابی اور وہ جو خط لکھا تھا وہ خط رئیس العلماء، علماء کے سردار کے سپرد کیا۔
یہ جو 2 منزلہ گھر ہے نا، یہ اس کی چابی ہے، یہ میری طرف سے میرے آقا کو تحفہ کے طور پہ پیش کرتے ہیں، اور میرا یہ خط یہ بھی میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ رئیس العلماء کو دیکھ کر خود رخصت ہو جاتا ہے۔ اب آ جائیں ہجرت مدینہ کے موقع پر۔ آقا کریم علیہ السلام مکہ سے مدینہ آتے ہیں، سب سے پہلا پڑاؤ کہاں کرتے ہیں؟ قباء کے مقام پر۔ کہاں؟ بولے قباء کے مقام پر۔ وہاں مدینہ سے صحابہ دیوانہ وار آتے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کی اونٹنی کی مہار پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کے دل میں یہ آرزو ہے کہ کاش یہ سونا ہمارے گھر میں قیام کرے، ہماری گرلی کے اور بیڑا پار ہو جائے، آقا کا جلوہ ہو، تشریف آوری ہو اور نور علی نور ہو جائے گھر میں۔ ہر ایک کی یہ خواہش ہے، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھئی اس کو چھوڑ دو، یہ ناکا عربی میں کہتے ہیں اونٹنی کو، یہ میرے رب کی طرف سے معمور ہے، اسے پتہ ہے کہاں جانا ہے، یہ جہاں رکے گی وہاں ہی مجھ محمد مصطفیٰ کا قیام ہے۔ اب رستے میں جا رہے ہیں، طلع البدر علینا پڑھ کر وہ بچیاں استقبال کرتی ہیں، عورتیں بچے دیوانہ وار لوگ گھروں کی چھتوں پہ چڑھ کر دیکھ رہے ہیں کون ہے سونا عالی شان والا۔ وہ صحابہ کرام پروٹوکول کے ساتھ ہٹ جاؤ پیچھے، ہمارے آقا ہے، ہٹ جاؤ پیچھے۔ وہ گلیاں وہ صاف کرتے کرتے لوگوں کو پیچھے ہٹاتے استقبال کرتے جا رہے ہیں۔ وہ یارو تصور تو کرو، میلاد کا مہینہ آتا ہے تو ہر شخص اپنی گلی کی صفائی کرتا ہے، گلی کو سجاتا ہے۔ ابھی میلاد کا مہینہ آتا ہے، آقا کریم علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہونے ہوتا ہے، تو ہم اپنی گلیوں کو صاف کرتے ہیں، سجاتے ہیں۔ ذرا تصور کرو جن کی گلیوں میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا گزر ہونا تھا، ان گلیوں میں صحابہ نے کیا کیا، کیسی دیوانگی کا اظہار کیا ہوگا۔ وہ چلتے چلتے آقا کریم علیہ السلام ایک غلام کو دیکھتے وہ جو چھپ رہا ہے، پیچھے پیچھے چھپ رہا ہے، اسے دیکھتے اسے بلاتے ہیں۔ غلام کا نام ہے ابو لیلہ۔ کیا نام ہے؟ ابو لیلہ۔ اس کو کہتے ہیں انت ابو لیلہ، کیا تو ابو لیلہ؟ ادھر وہ چھپتا ہے پیچھے لوگوں کے پیچھے، تو کریم آقا علیہ السلام کو تو کسی نے نہیں بتایا نا ابو لیلہ، ہاں میرے اللہ پاک نے بتایا۔ کہتا ہے نام یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ میں ابو لیلہ ہوں۔ فرماتے اچھا تو ابو لیلہ ہے، مجھے وہ خط دکھا جو میرے لیے تیرے پاس امانت کے طور پہ رکھا گیا۔ کتنے سال گزر چکے ہیں؟ 1000 سال گزر چکے ہیں۔ ادھر سے اتنی دیر میں وہ ناکا وہ اونٹنی رکی ہے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر، حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر۔ اور ہم سب نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھا 2 منزلہ۔ انہوں نے آقا کریم علیہ السلام سے عرض کی آقا آپ اوپر والی منزل پر قیام فرمائیں، ہم غلام ہیں، ہم نیچے والی منزل پہ قیام فرمائیں گے، تو یہ بے ادبی نہ ہو جائے کہ ہم اوپر والی منزل پہ قیام کریں۔ تو محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے نیچے والی پورشن پہ نیچے والی منزل پہ ٹھہرنے دو، میرے پاس تو مختلف لوگ آئیں گے ملنے کے لیے، تم لوگ اوپر والی منزل پر قیام کرو۔ حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی اہلیہ اوپر والی منزل پہ چلے جاتے ہیں، وہاں پانی والا برتن پڑا ہوتا ہے، سردی کا موسم ہے، وہ کہیں کوئی ٹھوکر لگتی ہے تو پانی والا برتن گر جاتا ہے، پانی گر جاتا ہے چھت پہ۔ ان کے پاس جو سردی کے موسم میں اوپر اوڑھ کے سونے کے لیے رضائی ہے نا، وہ جلدی جلدی وہ اس کو پانی پہ رکھ دیتے ہیں، کہیں پانی کا کوئی قطرہ چھت میں سے ٹپک کر آقا کریم علیہ السلام کو بے چین نہ کرے۔
رضائی گیلی ہو گئی تو دونوں میاں بیوی حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی اہلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا کرتے ہیں، ساری رات بیٹھ کر اس خوشی میں اور اس حیرت میں گزار دیتے ہیں کہ دونوں جہانوں کے والی ہمارے گھر میں تشریف۔ اب یہ 2 منزلہ گھر ہے اور یہ ایک ہی 2 منزلہ گھر ہے مدینہ میں، یہ بلا کون سا گھر تھا؟ یہ 2 منزلہ گھر وہ گھر تھا جو تبا الحمیری نے 1000 سال پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفہ کے طور پر چھوڑا تھا، اور حضرت ابو ایوب انصاری اس رئیس العلماء کی اولاد میں سے تھے، اس رئیس العلماء کی اولاد میں سے تھے جس کو اس گھر کی چابیاں دی گئی تھی کہ اگر تمہاری زندگی میں آقا کریم جلوہ گر ہو جائیں تو انہیں چابیاں دے دینا، ورنہ اپنی نسل میں یہ وصیت کرتے جانا کہ جس کے دور میں بھی میرے مصطفیٰ تشریف لائے میری طرف سے تحفہ تم کو پیش کر دیا۔ اور یہ جو غلام تھا نا ابو لیلہ، یہ حضرت ابو ایوب انصاری کا غلام تھا، اور آپ نے خط انتہائی ادب اور محبت سے ایک صندوق میں چھپا کر رکھا ہوا تھا، اور اس کی چابیاں ابو لیلہ کو پکڑائی ہوئی تھی اور نصیحت کی ہوئی تھی، او ابو لیلہ اس صندوق کا خیال رکھنا، اس میں ایک بہت قیمتی امانت ہے جو میں نے اپنے آقا کے سپرد کر دیا۔ اب وہ خط نکال کے لایا گیا، وہ پیش کیا گیا، آقا کریم علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا کہ اس کو پڑھو۔ اب سارے سننے وہ خط پڑھا گیا تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات کے لیے آپ کے غلام تبا الحمیری کی طرف سے خط تھا۔ اس میں لکھا ہوا تھا، یا سیدی یا رسول اللہ، آپ کے غلام کی طرف سے آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا جاتا ہے۔ میرے آقا جب بھی آپ کی جلوہ گری ہو، آپ کو میرا یہ خط ملے تو آپ نوٹ فرما لیجئے گا کہ تبا الحمیری آپ کا سب سے پہلا امتی ہے۔ کیا؟ تبا الحمیری میرے آقا آپ کا سب سے پہلا امتی ہے، اور آقا بس ایک عرض کرتا ہوں، جب حشر کا دن ہو، مجھے بتا دیا گیا ہے کہ حشر کا دن ہوگا، وہاں رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا، آپ اپنے امتیوں کی سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، جس جس کو اشارہ کرتے جائیں گے میرا رب اس کے لیے جنت کا اعلان کرتا جائے گا۔ آقا بس اتنی عرض ہے کہ حشر کا دن ہو، تبا الحمیری آپ کا غلام بن کر سر جھکا کر کھڑا ہو تو اس مجرم کو اپنی شفاعت کے صدقے سے بخشوا کر جنت میں داخل کیجیے۔ یہ 1000 سال پہلے ایک غلام کی اپنے آقا سے درخواست ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا عشق ایسا ہے کہ کیسوں کیسوں کو دیوانہ بنا دیتا ہے۔ اب ایک اور میں بات بتاتا ہوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جانتے ہیں؟ کیا جانتے ہیں؟ اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، اور جو سردار کرے وہی رعایا اور امان کرتی ہے نا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں سردار نے کیا کیا، توجہ کریے۔ آقا کریم علیہ السلام نبوت کے 10ویں سال گئے معراج پر گئے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کیا، انبیاء کی امامت کی، پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ ہر آسمان پر فرشتوں نے استقبال کیا۔ اب یہاں پر نا دنیا داری کا اصول ہے، جس کا پروٹوکول والا قافلہ جتنا بڑا ہونا ہم اسے معزز سمجھتے ہوئے ایسے ہی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کو معراج کے لیے جب جبرائیل
ساتویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو جبرائیل امین کہنے لگے آقا اب میری پہنچ تو یہاں تک تھی، اب آگے میرے آقا آپ جا سکتے ہیں، آپ کا غلام جبرائیل نہیں جا سکتا، میں یہاں سے ایک قدم بھی آگے گیا تو پر جلا دیے جائیں گے۔ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا آقا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ آقا یہاں سے آگے جاؤں گا تو جلا دیا جاؤں گا، بس آگے آپ کو جانے کی اجازت ہے، جبرائیل کی اوقات نہیں۔ اب محبوب پاک علیہ السلام آگے جانے لگے، اب کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا عشق اور محبت دیکھیں۔ جب کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام جانے لگتے تھے نا تو غیب سے آواز آتی تھی فَخْلَقْنَا عَلَيْكَ، موسیٰ اپنے نالین اپنے جوتے اتار دیجئے، اب آگے آپ اللہ سے ہم کلام ہونے لگے۔ سدرۃ المنتہا سے آگے میرے آقا جانے لگے، اپنے نالین پاک اتارنے لگے تو آواز آئی میرے محبوب یہ پروٹوکول صرف آپ کا ہے، نالین اتاریے نہیں، نالین سمیت آ جائیے، آپ کا رب ایسے ہی آپ کو اپنے جلوے سے سرفراز کرتا۔ میرے آقا وہ کہتے ہیں نا دیوانے، سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نال پاک حضور، سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، تاجدار ہم بھی ہیں۔ یہ تاجدار کیوں نہ ہو، یہ نال پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نالین، یہ وہ نالین ہیں کہ جنہوں نے عرش اعلیٰ سے اوپر کا سفر کیا، وہاں کا سفر جہاں تک فرشتوں کی نوری مخلوق کے سردار جبرائیل بھی جانے کی اوقات نہیں ہے، میرے آقا کے نالین نے وہاں کا بھی سفر کیا۔ تو اگر یہ نالین پاک سر پہ رکھنے کو مل جائے تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ اچھا آقا کریم علیہ السلام جانے لگے نا سدرۃ المنتہا سے آگے، تو محبوب پاک والا جواب ہے نا، آپ تو کسی کو بھی محروم نہیں رکھتے، سب کو عطا کرتے ہیں، کسی کو مانگنے پہ کسی کو بھی نہ مانگے عطا کرتے ہیں، ہمارا ایمان ہے نا، بولے ہاں۔ تو جبرائیل امین سے آقا کریم کے ساتھ پوچھنے لگے، جبرائیل میں اپنے رب سے شرف ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، میں نے تو جو مانگنا ہے مانگنا ہی ہے، جو باتیں کرنی ہے کرنی ہی ہے، بتا تیری کوئی فرمائش ہو تو جبرائیل بتا تیرا کوئی سوال ہو بتا۔ جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی فرمائش کوئی سوال نہیں، ہاں ایک عرض ہے، میرے رب سے وہ عرض بس منوا دیجیے۔ آقا کریم علیہ السلام کے امتیوں، محبوب پاک علیہ السلام کی محبت کے دم بھرنے والوں، یہ محبوب پاک علیہ السلام کی امت کا اعجاز ہے، یہ آقا کریم علیہ السلام کی امت کا فضل ہے، یہ آقا کریم علیہ السلام کی امت کا شرف ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، رفعت ہے، بلندی ہے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی امت کی خوش قسمتی ہے، یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی امت کی انفرادیت ہے، جو انفرادیت، جو مقام، جو شرف، جو مرتبہ اس سے پہلے کسی ایک بھی نبی کی امت کو عطا نہیں ہوا۔ وہ شرف اور مرتبہ کیا ہے؟ جبرائیل کہنے لگے آقا میری ایک عرض ہے، وہ اپنے رب سے منوا دیجیے۔ محبوب فرماتے جبرائیل بتا کیا عرض ہے؟ جبرائیل عرض کرنے لگے آقا جب حشر کا دن ہوگا تو اللہ پاک ہر شخص کو پل صراط سے گزارے گا، وہ بڑا خطرناک راستہ ہے میرے آقا، وہ جو تلوار سے تیز بال سے بھی باریک راستہ ہے، آپ کے
नाराए रिसालत। ये कितने खुशकिस्मत हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, कितने खुशकिस्मत हैं जो सैयदी मुर्शिदी या नबी कहते हैं, और बड़े बर्ताव वाले। क्यों? इस वजह से कि वो जिब्राइल जो सारे फरिश्तों का सरदार है, जो सारे नूरियों का सरदार है, वो खाकियों, खाक से बने हुए लोगों, मट्टी से बने हुए लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह में इतनी ताकत है कि नूरियों का सरदार इन खाकियों के कदमों के नीचे अपने पर बिछाएगा। खाकियों के कदमों के नीचे नूरियों का सरदार अपने पर बिछाएगा। और यारो, कभी सुनी है इतनी बड़ी किस्मत किसी और उम्मत की हुई हो? हाँ, मनो सलवा उतर गया किसी के लिए, तो क्या हुआ? दुनिया में ही 40 साल उतरेगा। उखरवी जो वहां पर सरवरी है वो तो हमारे अपना, वो तो सारे अंबिया कह रहे होंगे इज़हाबू इला अंबिया भी आएंगे दर मुस्तफा पे, अंबिया की उम्मतें भी आएंगी। और हमारा शर्फ और मकाम देखो, जिसने इस दुनिया में रहते हुए आका करीम अलैहिस्सलाम की इताअत की होगी, फरमाबरदारी की होगी, इत्तिबा की होगी, आका करीम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की होगी, मेरे महबूब पाक का इश्क और मोहब्बत अपने दिल में बसाया होगा, हर उस शख्स के कदम होंगे उसके नीचे जिब्राइल के पर होंगे। और ये मकाम वाला कितना बड़ा है, सुने। आका करीम अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है, फरमाया मेरे उम्मत में से आखिरी फर्द होगा, आखिरी जो जहन्नम से अल्लाह पाक निकालेगा। जिसने कोई गलतियां कोताहियां की होंगी उसको उसके हिस्से की सजा मिल जाएगी, फिर अल्लाह पाक उसे जहन्नम से निकाल देगा। आखिरी फर्द होगा। जब वो अल्लाह पाक से अर्ज करेगा ना, मेरे मौला अब मुझे जहन्नम की आग से निजात अता फरमा, तो अल्लाह पाक उसे निजात अता कर देगा। वो दुआ कैसे करेगा? कहेगा मौला सारे ही जहन्नम से निकल गए, मैं अकेला रह गया हूँ। जिन्होंने हमेशा रहना उन्होंने तो रहना है, जो कलेमा को है मैं उनकी बात करूँ, उनमें से कलेमा को जो होंगे, अगर किसी ने कोई गलती कोताही खता की है तो उसकी सजा के बाद सारे निकाल लिए जाएंगे, निकाल कर बख्श दिए जाएंगे। जो आखिरी रह गया होगा ना, वो कहेगा या बारी ताला मैं तो इन मानने वालों में से, ईमान वालों में से कल ही रह गया। मौला अगर तुम मुझे मुआफ करके जहन्नम से निकाल दे तो तेरे खजाने में कोई कमी तो नहीं आएगी ना? तो अल्लाह पाक से बड़े खूबसूरत अंदाज से दुआ करेगा। हदीस के अल्फाज हैं, मैं मफहूम अर्ज करूंगा। तो अल्लाह पाक कहता अच्छा चल ठीक है, मैं तुम्हें जहन्नम से निकाल देता हूँ, बताओ उसके बाद तो कुछ मांगेगा नहीं ना, और तो कोई जिद नहीं ना करेगा, और कोई फरमाइश तो नहीं करेगा? कहेगा मौला नहीं, बस इतनी अर्ज है कि अब इस आग से निजात दे, निजात मिल जाएगी तो जहन्नम से निकाल कर ना बाहर, उधर ही अल्लाह पाक उसे खड़ा कर देगा। उसे ना जहन्नम की वो तपश महसूस हो रही होगी, गर्मी तपश, तो कहेगा या बारी ताला अब अगर जहन्नम से निकालने से तेरे खजाने में कोई कमी नहीं आई तो अभी तो मुझे तपश महसूस हो रही है, ये जहन्नम से जरा थोड़ा मेरा फासला ज्यादा करते, मुझे थोड़ा परा करते हैं, तो तेरे खजाने में कोई कमी तो नहीं आएगी? तो अल्लाह पाक कहेगा ये अभी तो तूने मेरे से वादा किया था और कुछ नहीं मांगेगा। कहेगा बारी ताला तेरे खजाने में कौन सा कमी आ जाता है? तो अल्लाह पाक फरमाएगा अच्छा फिर बता, अब इसके बाद तो कुछ नहीं मांगेगा ना? कहेगा ठीक है या अल्लाह वादा नहीं कुछ मांगूंगा। ये हदीस से पाक है, मेरे आका का फरमान है। कहेगा या अल्लाह ठीक है नहीं मांगूंगा, बस ये जहन्नम की गर्मी से थोड़ा दूर कर दे। अल्लाह पाक उसे जहन्नम की गर्मी से दूर फरमाएगा और वहां मेरा रब उसे खड़ा कर देगा जहां जन्नत की
آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ جنت کی خوشبو نا جنت کے شروع ہونے سے 500 سال کی مسافت تک پھیلی ہوئی، 500 سال کی مسافت. تو اللہ پاک اسے وہاں کھڑا کر دے گا جہاں جنت کی خوشبو آتی ہے. اب اسے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. اب پھر اللہ پاک سے کرے گا مولا مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، تیری تو جنت ہی بڑی پیاری ہے، اس کی تو خوشبو بڑی پیاری ہے. یا باری تعالیٰ اگر تو مجھے جنت کے دروازے کے تھوڑا قریب کر دے تو تیرے خزانے میں کون سا کمی آ جائے گی؟ تو اللہ پاک فرمائے گا بندیا یہ کتنا تو وعدہ خلاف ہے، ابھی تو نے مجھ سے کہا تھا اور کچھ نہیں مانگوں گا. یہ دیکھیں میرا کریم رب اپنے محبوب کے امتیوں کی بخشش کے کیسے بہانے بناتا. وہ کہے گا باری تعالیٰ تیرے خزانے تو بہت بڑے ہیں، جب اتنے سارے نکل کے چلے گئے اگر میں تھوڑا قریبی ہو جاؤں نا دروازے کی تو تیرے خزانے میں کون سا کمی آ جائے. اچھا اللہ کہے گا ٹھیک ہے اب اس کے بعد کچھ نہ مانگو، میں تمہیں جنت کے دروازے کے قریب کر دیتا ہوں، وعدہ کر اس کے بعد کچھ نہیں مانگو گے. کہے گا مولا ٹھیک ہے اس کے بعد کچھ نہیں مانگو گے. جنت کے دروازے کے قریب جائے گا تو دروازہ کھلا ہوگا، اندر جنتیوں کو گھومتے پھرتے دیکھے گا. تو دیکھتے ہوئے کہے گا یا اللہ ایک آخری عرض ہے، آخری عرض ہے، یہ جو میں جنت کے دروازے کے اس طرف کھڑا ہوں اگر میں اس پار چلا جاؤں تو میرے مولا تیرے خزانے میں کون سا کمی آتی ہے. دیکھیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بھی کتنا عظیم ہے نا. وہ اللہ کہے گا بندیا تو بڑا ہی وعدہ کرتا، کہے گا مولا جو بھی ہوں تو تیرا بندہ ہے، ہوں تو تیرے محبوب کا امتی نا. باری تعالیٰ اب خوشبو بھی آنا شروع ہو گئی، اب تو میں دیکھ رہا ہوں وہ جنتی کیسے انعام و اکرام سے مزے لوٹ رہے ہیں. میرے مولا دروازے کے اس طرف کھڑا اگر اس طرف بھیج دیا جاؤں تو تیرے کرم اور فضل کے خزانے میں کوئی کمی تو نہیں آئے گی. تو یا اللہ کرم کر ہی دے. تو اللہ پاک نا اس کی اس لاڈ اور پیار میں اللہ پاک کو پیار آ جائے گا، میرا رب اسے جنت میں داخل کر دے گا اور اللہ پاک میں اعلان فرمائے گا اس بندے سے مخاطب ہو کے بندیا جا میں نے تجھے جنت میں بھیجا، اب 500 سال کی مسافت تک تو جنت میں جتنا فاصلہ طے کرے گا وہ سارا کا سارا جنت کا علاقہ میں تیرے نام کرتا ہوں. یہ اس کے لیے ہے جو سب سے بولو بھائیو آپ ہم نے تو ذرا پہلے جانا ہے انشاءاللہ. یہ اس کے لیے ہے جو سب سے آخر پہ جائے گا. آقا کریم علیہ السلام کے قدموں کے صدقے سے جو پہلے جائیں گے ان کے لیے میرے رب نے جو انعامات رکھے ہیں ان انعامات کا عالم کیا ہوگا. یہ سب کچھ تب ملے گا جب زندگی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اتباع محبت مصطفیٰ میں گزاری، غلامی مصطفیٰ میں گزاری. اور آپ کے علاقے میں مجھے سن کر بے انتہا خوشی، یہ ہمارے بھائی ہیں حسن عباس صاحب کہ یہاں پر تحریک
بھائی ہیں یہ اپنے کام کاج مصروفیات سارا کچھ ہے، ان کی بھی فیملی ہوگی، ان کا کام کاج ہوگا، کاروبار ہوگا، ملازمت ہوگی، باوجود اس کے انہوں نے یہ سارا کچھ کرنے کی جو کوشش کی ہے. علامہ صاحب نے بھی، یہ بھی منہاجی ہیں الحمدللہ، یہ ہمارے منہاج یونیورسٹی کے فاضل ہیں، یہ سارا کچھ کیوں کرتے ہیں ایکسٹرا کامش، تاکہ آقا کریم علیہ السلام کے امتی محبوب پاک علیہ السلام کے دیوانے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ تعلق میں آ جائے، وہ تعلق مضبوط ہو جائے. جتنا یہ تعلق دنیا میں مضبوط ہوگا حشر کے دن اتنی ہی جلدی مصطفیٰ پاک علیہ السلام کی نظر رحمت ہم پر پڑے گی، اتنی جلدی. وہ ایک میں کتاب پڑھ رہا تھا درۃ التاج، معراج سے متعلقہ ہے، تو اس میں ایک بات میں نے پڑھی تو انتہائی زیادہ دل میرا خوش ہو گیا. آخر میں آپ کو وہ بات بتا دوں، وہ میں نے رکھی اس لیے تھی کہ کتاب کے آخر میں اس کا مصنف لکھتے ہیں کہ ایک اللہ والے تھے، انہوں نے مراقبہ کیا. مراقبہ کیا ہوتا ہے؟ گوشہ نشی ہو کر خاموشی سے آنکھیں بند کر کے اللہ پاک کی طرف دھیان لگا دینا، توجہ اللہ کی طرف کر دینا. کہتے ہیں کہ اللہ والے تھے، انہوں نے مراقبہ کیا تو مراقبے میں ان پر مکاشفہ ہوا، کشف ہوا. کشف کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کے دل سے ایک تار، ایک ڈور، ایک رسی نکل رہی ہے اور مدینہ پاک میں صاحب محمد خضرا کے روضہ انور تک پہنچ رہی ہے، اور وہاں سے وہ رسیاں نورانی شکل میں نکل رہی ہیں اور آسمانوں کی طرف جا رہی ہیں. انہیں کشف ملا اور ساتھ ساتھ حاطب غیبی سے آواز آئی، میرے بندے یہ دیکھ رہے ہو کسی کی رسی موٹی ہے، کسی کی باریک ہے، کسی کی اس سے بھی باریک ہے اور کسی کی بالکل باریک ہے جیسے ابھی ٹوٹ جائے گی. میرے بندے تمہیں پتا ہے یہ کیا ہے؟ تو وہ مراقبہ کرنے والے بزرگ کہنے لگے، یا باری تعالیٰ یہ مجھے تو نہیں پتا، تیرے علم پاک میں ہے، میرے مولا تو بتا یہ کیا ہے. تو آواز آئی، میرے بندے دنیا میں جس میرے بندے کا، میرے محبوب کے جس امتی کا جتنا زیادہ تعلق میرے محبوب کے ساتھ مضبوط ہے، اس کی رسی تمہیں اتنی موٹی اور مضبوط نظر آ رہی ہے. جس کا تعلق مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے، میرے محبوب سے جتنا زیادہ کمزور ہے، اس کی رسی تمہیں اتنی کمزور نظر آ رہی ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس کا تعلق مضبوط نہیں ہے، جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت کے جام نہیں پیتا، آقا کریم علیہ السلام کی اطاعت و اتباع کی کوشش نہیں کرتا، ایسا بھی ممکن ہے کہ اس کی رسی کمزور ہوتے ہوتے ایک دن ایسا آئے کہ ٹوٹ جائے، اور جب ایک مرتبہ اس کی رسی ٹوٹ گئی دامن مصطفیٰ سے وہ الگ ہو گیا، تو پھر اس کی ساری نسلیں مصطفیٰ کے دامن تک نہیں پہنچ گئی. میرے بھائیو، یہ بات کیا بتاتی ہے کہ جتنی زیادہ کوشش ہو سکتی ہے آقا کریم علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہونے کی کوشش کر لیجئے. اگر ہماری رسی مضبوط ہوگی، ہمارا آقا کریم علیہ السلام سے تعلق مضبوط ہوگا، تو ہماری آنے والی نسلوں کا بھی تعلق مضبوط ہوگا. آج گلوبلائزیشن کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، ہمارے بچے دین سے دور ہو رہے ہیں. کوئی وقت ایسا ہوتا تھا کہ مسجدیں بچوں سے بری ہوتی تھی، اب مسجدوں سے بچے دور ہو رہے ہیں، بازاروں میں زیادہ نظر آتے ہیں. آہستہ آہستہ یہ رجحان کم نہ ہونے پڑے مسجدوں میں آنے کا. اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آؤ، محافل میں لے کے آؤ، مساجد میں لے کے آؤ، درود پاک پڑھاؤ. ہمارے ایک دوست ہیں، عشاء کے بعد ہر روز 4 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، چاروں کو لے کر اپنے گھر میں 15 منٹ کی درود پاک کی محفل کرتے ہیں. ہلکا درود، یہ ہم تحریک منہاج الکرام میں حلقات درود قائم کرتے ہیں، تو ہلکا درود قائم کیا ہوا ہے. 15 منٹ اپنے گھر میں، باقی جو دوستوں کے ساتھ مل کے حلقات درود کا انعقاد کرتے ہیں وہ الگ ہے. 4 بچے چھوٹے چھوٹے بالکل، اور ان کو دعا سکھاتے ہیں.
کہ میرے بچوں 15 منٹ درود پڑھنا ہے، ایک دن آپ نے دعا کرنی ہے، اگلے دن آپ نے کرنی ہے، اگلے دن آپ نے، اگلے دن آپ نے، اپنی اہلیہ سے کرتے ہیں، ایک دن آپ نے دعا کرنی ہے، ایک دن خود کرتے ہیں، بچوں کو سکھاتے ہیں کہ میرے پیارے بچوں سنو، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے بھیجو گے تو دعا قبول کرنے والا درود کے صدقے اور درود والے کے صدقے سے دعاؤں کو قبول کرے۔ یہ تعلیم ہے تحریک منہاج القرآن کی۔ اب اگر وہ نوجوان ہیں ماشاءاللہ، اگر وہ آج سے اپنے بچوں کی یہ تربیت کر رہے ہیں تو تصور کریں 10 سال بعد ان کے بچوں کے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع کتنی زیادہ روشن ہوگی۔ پھر ان کے بچوں کے بچے، 2 بیٹیاں ہیں 2 بیٹے، ان کی آگے اولادیں آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ پیار اور محبت کرنے والی ہوں گی کہ نہیں؟ میرے بھائیوں دوستو، یہی تحریک منہاج القرآن کا مشن ہے کہ لوگوں کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قریب کیا جائے، ان کے دلوں میں محبت مصطفیٰ کی شمع روشن کی جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آقا کریم علیہ السلام کا پکا سچا مطیع اور فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور تحریک منہاج القرآن کو اس مشن میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب گاؤں والوں پر اپنی خاص و خاص رحمتوں کا نزول فرمائے کہ آپ اللہ کے گھر سے، اللہ کے دین سے اور علماء سے پیار کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی نسلوں کو بھی آقا کریم علیہ السلام کی غلامی میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، نماز فجر پڑھی، آقا کریم علیہ السلام کا ذکر ہوا، تلاوت کلام پاک میں محبوب پاک علیہ السلام کی شان اور عظمت کا ذکر ہوا، آقا کریم علیہ السلام کی محبت کا ذکر ہوا۔ میرے مولا، ہم غلاموں کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم غلاموں کی طرف سے یہ غلامانہ عاجزانہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا۔ میرے مولا، ہمیں آقا کریم علیہ السلام کی پکی سچی محبت، اطاعت و اتباع کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر استقامت عطا فرما۔ میرے مالک و مولا، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو پرفتن دور کے فتنوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ میرے مولا، اپنا حفظ و امان عطا فرمانا۔ آقا کریم علیہ السلام کی زندگی میں جینا اور مرنا سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، سب حاضرین کے تمام دعاؤں کو، التجاؤں کو، مناجات کو پورا فرما۔ میرے مولا، جو میرے دوست بیٹھے ہیں، جس کے دل میں جو بھی نیک حاجات ہیں، دعائیں ہیں، الہ العالمین آقا کریم علیہ السلام کی شان عظیمی کا صدقہ قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین سب احباب کے، دوستوں کے گھر بار پر، مال جان پر، اولاد پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما۔ حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے محفوظ فرما۔ ہم سب کو صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت علامہ مرید حسین قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے مولا، انہوں نے ساری زندگی جو دین متین کی خدمت کی، ان کی خدمات دینیہ کو قبول فرما۔ انہیں آقا کریم علیہ السلام کی شفاعت عظمیٰ سے بہرور فرما کر بلندی درجات کے ساتھ اپنی بارگاہ میں اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما۔ میرے مولا، ہم سب بھائی جو یہاں حاضر ہیں، جس کے والد والدہ اس دنیا سے چلے گئے، الہ العالمین آقا کریم علیہ السلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین کا صدقہ ہم سب کے والدین کی مغفرت و بخشش فرما۔ اپنا کرم فرما، اپنا فضل فرما۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہ العالیہ، میرے مولا، ہمارے شیخ محترم کو عمر خضر عطا فرما۔ الہ العالمین ان کا فیضان عام سے عام فرما۔ میرے مولا، ان کا فیضان عام فرما۔ تحریک منہاج القرآن کو مشن مصطفی میں کامیابی عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم